السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے نعمت کی قدردانی کرنا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے روزوں کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد رمضان کا تعارف فرمایا، پھر قرآن پاک کا ذکر فرمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا۔ تو رمضان المبارک کے یہ اعمال ہیں، ایک عمل روزہ رکھنا، ایک عمل تلاوت کرنا، اور ایک بہت اونچا عمل ہے رمضان کا دعا کرنا۔ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں حدیث پاک میں آتا ہے روزہ دار کی دعا کا اللہ تعالیٰ ایسے اکرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا کو میں بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہوں اور میں اس دعا کو قبول کرنے کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے دیکھیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کی دعا کا اکرام فرماتے ہیں، کیونکہ دعا اللہ کو بہت محبوب چیز ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان پر سب سے پہلا جو انعام اللہ کی طرف سے جو ہوا وہ دعا کا ہوا۔ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر سب سے پہلا جو انعام ہوا وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ تو دعا کتنی اہمیت ہے دیکھیں اس کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو، ہر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا، اپنے قصوروں کا اعتراف کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندامت کو قبول کر کے ان کی زبان پر اللہ نے یہ کلمات جاری فرمائے۔ سب سے پہلے کلمات آدم علیہ السلام پر کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اللہ سے اپنی مغفرت لینے والا، اللہ کی رحمتوں کو لینے والا بنا دے۔
تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب بات قبولیت کی آتی ہے تو جو ہے ایک ہے قبولیت کا مطلب ہمارے اعتبار سے، ہم سمجھتے ہیں قبولیت کا معنی یہ ہے کہ جو میں مانگوں وہ مجھے مل جائے۔ میں نے کہا مجھے $10,000 چاہیے، مجھے مل جائیں، نہیں ملے تو مایوس ہو جائیں۔ مجھے فلاں چیز چاہیے، اگر نہیں ملی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے قبولیت کا مطلب جو سمجھا ہے جو میں مانگوں وہ مجھے مل جائے، حالانکہ دعا قبول ہوتی ہے اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت کی 5 شکلیں اللہ تعالیٰ، ان 5 میں سے کوئی ایک شکل اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے۔ سب سے پہلی شکل، جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً دے دیا، جو مانگا فوراً۔ ہم میں سے بہت سوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جو بھی ہم سوال کرتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نہیں دیتے، کیونکہ وہ حکیم ہیں۔ فوراً اس لیے نہیں دیتے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، نہیں، اس کے خزانے تو بے شمار ہیں۔ وہ اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ وہ حکیم ہیں، پتہ ہے کہ کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے۔ اور تیسری جو نعمت ہے قبولیت کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر جو مانگا وہ نہیں دیتے، بلکہ اس سے بہتر چیز اللہ دے دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بہتر ہے یا اس سے بہتر ہے۔ اور دعا کی چوتھی شکل قبولیت کی یہ ہے، جس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی تکلیف کو، کوئی آزمائش کو، کوئی پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور 5ویں شکل، سب سے بہترین شکل، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب بندہ قیامت میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا اجر عطا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ سب تو اعمال میں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی دعائیں تو نے کی تھیں اس کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا تھا، یہ سب ان دعاؤں کی برکتیں ہیں، یہ اعمال تجھے دے جائے۔ اسی لیے دعا کا اہتمام ہو اس مہینے کے اندر، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ بار بار ہمیں ترغیب دی گئی، مانگو۔ اس مہینے میں دعائیں کیوں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کی سب سے پہلی وجہ، اس مہینے کے اندر عام طور پر مسلمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ ہم دیکھیں صبح سے لے کے شام تک، خاص طور پر روزے کے ذریعے کیسی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی، کھانے سے پینے سے اپنی حفاظت، یعنی اپنے آپ کو روکنا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو بندہ صبح سے لے کے شام تک ایسا اپنی بندگی کا، اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں نا تو اسی لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی خوشی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ روزانہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، روزانہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ خوش ہو رہے ہیں، اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں نے معاف کر دیا، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور پھر دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ خوش ہو رہے ہیں تو دعا قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں، دیکھو فرشتوں کی بھی عبادت ہے اور ایک طرف انسان کی بھی عبادت ہے۔ فرشتوں کی عبادت ایسی ہے، ان کے پاس نہ تقاضے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خواہش ہے، نہ ان کے پاس سونا، نہ ان کے پاس بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کسی چیز کی لذت ہے، صرف اور صرف عبادت۔ لیکن اللہ کے یہ بندے، ان کے ساتھ تقاضے بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود جب یہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور وہ فرمانبرداری بھی سبحان اللہ کتنے خوف کے ساتھ،
اطاعت خوف کے ساتھ ہے، اطاعت خوف کے ساتھ. کیسا خوف؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وضو کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ ایک قطرہ حلق کے نیچے نہ اترے. سخت گرمی ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، جاب سے ہم آ رہے ہیں یا بند کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس موقع پر پیاس بھی لگ رہی ہے، آدمی ایک گھونٹ اٹھا کے پانی نہیں پیتا. یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ ہوں، اور مجھے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یخشون ربهم بالغیب. وہ لوگ جن کی خوبی اللہ بیان کر رہے ہیں، بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر ان کے اندر خشیت ہے، وہ ڈرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک لمحے کا جو خوف ہے، ایک لمحے کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، اور اس پر کہتے ہیں میں تیری دعا کو قبول فرماتا ہوں. تو ایک طرف بندگی ہے، اطاعت ہے، اور اس اطاعت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. عام سے عام مسلمان روزہ توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس کا استحضار. اور تیسری جو بڑی وجہ ہے اس ماہ مبارک کے اندر ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، افطاری کے ذریعے، بھوکوں کو کھلانا، پانی کا انتظام کرنا، کپڑوں کا انتظام کرنا. اس مہینے کے اندر مواسات، ہمدردی، خیرخواہی، ایثار بڑھ جاتا ہے. اور اللہ کو اپنی مخلوق پسند ہے، اللہ کو اپنی مخلوق پسند ہے. جیسے مجھے اپنی فیملی پسند ہے، اللہ کو اپنا کنبہ پسند ہے، اللہ کو اپنی مخلوق پسند ہے. اور جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتے. اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ دیکھیں ہمیشہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک پوری فہرست بنی ہوئی ہوتی تھی کہ ان کے علاقے میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ وہ ہیں ایک طرف علم کا، عبادتوں کا پہاڑ ہیں، عبادتوں میں آگے بڑھنے والے، اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق کی ہمدردی، خیر خواہی. جب یہ حدیث قدسی ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں قیامت کے دن، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. بندہ کہتا ہے یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کھلاتے ہیں، کھاتے نہیں، کھانے سے پاک ہیں آپ. میرے بندے فلاں فلاں جو بندہ تھا وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک پوری کرتا، اس کی ضرورت پوری کرتا، مجھے وہاں پاتا. یہ ہمدردی اور خیرخواہی کے عمل کو بتا رہے ہیں. اللہ کی نسبت پر جب بندہ خرچ کرتا ہے، مساجد پر، مدارس پر، ضرورت مند بندوں پر، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ اس رحمت کا اثر یہ ہوتا ہے اب مانگو دعائیں میں قبول کرتا. رمضان میں دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ، اس مہینے میں جتنے صدقات کا، جتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسلمان اہتمام کرتا ہے، سال کے 11 مہینوں میں اتنا نہیں کرتا. یہ روحانیت. اور اسی طرح جتنی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں، تورات و زبور و انجیل اور صحیفے، یہاں تک کہ قرآن پاک سب سے بہترین افضل اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کو منتخب فرمایا. رمضان المبارک کی فضیلت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، رمضان کی فضیلت تو قرآن پاک کی وجہ سے ہے کہ اس قرآن پاک کی نسبت پر اللہ نے رمضان کو 4 چاند لگا دیے. اس رمضان کی نسبت اور قرآن پاک سے نسبت جس کی جتنی ہوگی، لیلۃ القدر وہ قدر والی رات کیوں ہے؟ قرآن پاک سے نسبت. مکہ مکرمہ جس کی برکت ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر کیوں ہے؟ قرآن پاک وہاں نازل ہوا. اس امت کی خیر، اس امت کی برکت، اس امت کا مقام کیوں ہے؟ یہ امت قرآن والی ہے. تو اس مہینے کے اندر آپ غور کریں، عام سے عام مسلمان
جو سال میں کبھی قرآن کھولتا ہی نہیں وہ قرآن پاک کھولتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی رحمتوں کے، سکینے کے نزول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب یہ عام طور پر ماحول کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اب مانگو اس موقع پر، یہ ٹائم ہے، اس موقع پر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو۔ اب اس موقع پر بندہ ہاتھ اٹھائے، اسی لیے دیکھیں اعمال کا ایک ماحول بن گیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، عبادات کا اہتمام ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ماحول ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کس وقت ہے؟ کس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ وہی وقت ہے جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں، جوف اللیل، رات کے آدھے حصے میں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سحری کے لیے اٹھیں اور ہم 2 رکعت اور 2 اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، اتنی برکت کا وقت۔ اب سحری کا وقت ہے، اب اس سحری کے وقت میں اٹھے ہوئے ہیں، کتنے اللہ کے بندے قیام میں ہیں، کتنے اللہ کے بندے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ روحانیت پھیل رہی ہے، جس کی ایک طرف قرآن پاک کا پڑھنا ہو رہا ہے، ایک طرف قرآن پاک کو تراویح میں سننا ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کی برکتیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے مانگو۔ کیا خوبصورت انداز دیکھیے آیت کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے جب پوچھیں میرے بندے، میرا بندہ جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں ان سے۔ اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع، دعا مانگنے والے کی دعا کو میں ضرور بے ضرور قبول کرتا ہوں۔ دعا کہتے ہیں بار بار اللہ سے مانگنا، دعویٰ کہتے ہیں ایک بار مانگنا، ایک بار بھی اگر ہاتھ اٹھا کر، ایک مرتبہ بھی، ایک شخص ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی میں نے مغفرت کر دی، یا اللہ ایک مرتبہ اس نے کہا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس پر میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ بہت، ایک آدمی زبان سے ہمیشہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا، زبان اس کی جو ہے پسلی، قد جرى على لسانه یا صمد، بھول سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے، جو کسی کی حاجت اس کو نہیں ہے، وہ بندے کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رات میں اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دیتا ہوں، دن کا گنہگار میرے پاس آ جائے، میں دن میں اپنی رحمت کی چادر پھیلا دیتا ہوں تاکہ رات والا گنہگار میرے پاس آئے۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں، یہ مہینہ ہے توبہ کا، یہ مہینہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ حکم ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس جملے کے بارے میں، یہ پیغام، یہ جو جملہ ہے، یہ پیغام اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلے کسی امت کو نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ادعونی استجب لکم، ادعونی، اس امت کی بہت خصوصیات ہیں، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں، چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں اور مجھ سے مانگے اور مجھ پر یقین کریں، میں بڑا، میرے خزانے بڑے ہیں۔ لعلہم یرشدون، رشد کہتے ہیں میں اس دعا کی برکت سے ان کی صحیح رہبری کروں گا، میں انہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ بیمار ہے، اللہ سے مانگو، اللہ دل میں بات ڈالیں گے کہاں جانا ہے، کس کی دوا کھانا، کیسے رہبری کریں گے۔ حالات ہیں،
اللہ سے مانگے، اللہ راہ بتائیں گے، کیونکہ الرشید اللہ ہیں، راہ بتانے والے اللہ ہیں۔ ہدایت کا صحیح منزل تک آدمی پہنچے، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں۔ آج ہم دعا سے اسی لیے دعا روزانہ 24 گھنٹے میں، رمضان میں خاص طور پر 24 گھنٹے میں ایک وقت ہم طے کریں۔ ایک تو ہے نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں 2 منٹ 5 منٹ ہر ایک آدمی، لیکن خاص طور پر ایک 24 گھنٹے میں ایک وقت میرا ایسا ہو جس میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں، میں اپنی دعا کو کیفیت کے ساتھ اور اس کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے، آج میں 5 منٹ مانگا، کل 6 منٹ مانگو، 7 منٹ مانگو، 8 منٹ مانگو، 10 منٹ مانگو، مانگنے کی مقدار کو بڑھاتا رہوں، کیونکہ دعا سے تعلق اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ تعلق ہوتا ہے، دیکھیں نا، ایک آدمی جا رہا ہے، کوئی بات کرنا ہے، سلام کر لیے، مصافحہ کر لیے، تعلق ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے بات کرتا ہے۔ تو جتنا بندے کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے دعاؤں میں جی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں اس کا جی لگتا ہے۔ اپنا جی لگانا اور جی لگا کر اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ خوبی عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ جتنی دعائیں آپ نے ہمیں سکھائیں، جتنی دعائیں آپ نے ہمیں سکھائیں، کسی اور نے اتنی دعائیں کسی امت کو، کسی قوم کو نہیں سکھائی۔ یہ ہم سب دعا والی امت ہیں، دعا والی امت ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیں، دعاؤں کے ابواب بھرے ہوئے ہیں، دعائیں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک مسلمان ان سے دور رہے، اپنی محرومی ہے۔ تو خاص طور پر یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت بہت اللہ سے مانگنے کا مہینہ، اطاعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے، ایک ہمیشہ دھیان رہتا ہے، دھیان، جلد ایک ایک لمحے کا دھیان جو ہے نا۔ ایک عورت جو برائی بدکار تھی، بس اس نے جو ہے نا دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاسا ہے، اس پیاسے کتے کو اس نے کیا کیا؟ پانی پلا۔ کیوں پلایا؟ ایک لمحہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اس کو میں پانی پلا دوں۔ وہ ایک لمحہ کتنا بھاری پڑ گیا، کتنا قیمتی بن گیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، مغفرت کر دی۔ یہ لمحات ہیں رحمت والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کو بتایا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر کا گنہگار، موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے، زندگی میں سوائے برائی کے کچھ نہیں ہے، میرا انتقال ہو جائے، مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا، اور میری جو راکھ ہے پھیلا دینا، پہاڑوں پر، سمندر پر، ادھر ادھر پھینک دینا۔ اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں کل اللہ کے سامنے کیا حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کریں گے، وہ اپنے کھڑے ہونے کو دیکھ کر پریشان حیران ہوگا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے کیا، آج میرا کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاؤ، میں نے تیری مغفرت کر دی، میں نے مغفرت۔ وہ کسی اور کے بجائے میری تو مغفرت نہیں ہو، وہ کہے گا، یا اللہ میری مغفرت، جی تیری مغفرت ہو گئی۔ کون سا عمل؟ یا اللہ میرے نامہ اعمال میں تو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں۔ فرمائے، یاد کر کہ جب انتقال کے وقت تو نے اپنے بچوں سے کیا کہا تھا، وہ صرف اس لیے کہ تو نے مجھ سے ڈر کے کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کا خوف اتنا قیمتی بن گیا، اللہ اسی کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے صفات میں ہے مالک یوم الدین۔ مالک کہتے ہیں بہانہ بنا کر جو ہے نا، یعنی بہانے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھو امتحان لیتا ہے کوئی، ایک ممتحن ہے، ممتحن جو ایگزام لینے والا ہوتا ہے، اس کا مزاج ہے ہر اسٹوڈنٹس کو فیل کرنا ہے۔ بعض ممتحن کا مزاج ہوتا ہے چھوڑنا نہیں کسی کو، سب کو پکڑنا ہے۔ وہ جو ہے دیکھتا ہے کہاں نمبر کاٹوں، کیسے نمبر کاٹوں۔ ایک ممتحن ایسا ہے جس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ مجھے پاس کرنا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کون سا سوال، کون سا جواب ایسا ہے جس کو دے کے نمبر بڑھا دو، کون سا جواب ایسا ہے جس کو دے کے نمبر بڑھا دو۔
ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری پکڑ دھکڑ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بہانے کہ اس پر میں نے معاف کر دیا. تو دوستو اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. 24 گھنٹے اللہ نے دوبارہ ہمیں رمضان دیا. ہم اللہ سے خوب مانگیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.